شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع چل رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں جس طرح یہودیوں کی برائیوں کا بیان ہے، یہودیوں کی برائیوں کا ہی بیان چل رہا ہے، اور ہمیں یہودیوں کی برائیاں اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔ فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بدترین ہے وہ چیز جس کو اختیار کر کے ان یہودیوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ اگر کوئی اپنی جان جنت کے بدلے میں نہ بیچے، یعنی ایمان اور ایمانی اعمال نہ اختیار کرے جس کا نتیجہ اور بدلہ جنت ہے، تو پھر کفر اختیار کرے، یعنی کفر کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دے، کفر اختیار کرے، تو فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ، اپنی جانوں کو بیچ دینا یعنی کفر اختیار کرنا اللہ کی کتاب پر، یعنی قرآن کریم کا انکار کرنا، بغیاً اس ضد اور جلن میں ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کیوں عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی وہ بنو اسرائیل کہلائی۔ بنو اسرائیل بعد میں یہودی کہلائے۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم میں سے نبی علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے بنو اسماعیل کو چنا۔ تو یہ کہتے تھے یہودی کہ جب نبیوں کا سلسلہ ہمارے خاندان میں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں جاری کیا؟ بنو اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اس جلن میں انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ وہی فرماتے ہیں کہ ضد اور حسد میں اس بات کی ضد اور حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کیوں عطا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی بنانا، نبوت یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنا فضل جس پر چاہے کرے۔ فباءوا بغضب علی غضب، لہذا پہلے تو انہوں نے کفر کیا ہی تھا، بعد میں ضد اور جلن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے 2 غضب کا شکار ہوئے۔ ایک غضب تو کفر کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حسد اور جلن کی وجہ سے۔ فباءوا بغضب علی غضب، لہذا وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کو بھی جہنم میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا، مگر مسلمانوں کی گناہوں سے صفائی کے لیے ڈالا جائے گا، مسلمانوں کو ذلت دینے کے لیے یا رسوائی دینے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں رسوا کرنے کے لیے اور ذلت دینے کے لیے ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں تمام عذاب سے، چاہے وہ ذلت دینے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، اللہ ہم سب کی تمام طرح کے عذاب سے حفاظت فرمائیں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی اچھی بات سے
کسی بھی اچھی بات سے ضد نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اچھی بات اور حق بات کا انکار کرنا ہی اختلاف اور ضد ہے۔ اسی طرح کسی غیر اہم اور معمولی بات کے جلن میں صحیح بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ان یہودیوں نے کیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جہاں اپنا فضل جاری فرمائیں، جس کو نبوت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن ان لوگوں نے محض تعصب کی بنا پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ضد سے بھی حفاظت فرمائیں، حسد اور جلن سے بھی حفاظت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔